الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سورہ قصص کی ابتدائی 6 آیتیں تلاوت کی ہیں. طاسین میم اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی خبر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی. وجعل اہلها شیعا، اور اس زمین کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا. یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور سمجھتے تھے. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، اور ہم چاہتے تھے کہ زمین میں جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر احسان کریں. ونجعلهم ائمہ، اور انہی کو ہم پیشوا بنائیں. ونجعلهم الوارثین، اور انہی کو ہم زمین کے وارث بنائیں. ونمکن لهم فی الارض، اور زمین میں ان کو ہم تمکین دیں. ونری فرعون وہامان وجنودہما، اور دکھائیں ہم فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر والوں کو. منہم ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے وہ انہیں دکھائیں. سورہ قصص، اس صورت کے اندر، یہ صورت مکی صورت ہے اور 88 آیتوں پر مشتمل ہے. اس صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے ہیں، اور ان قصوں میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مفصل طور پر بیان کیا ہے. عموماً انبیاء کرام کا جب ان کے قصے بیان کیے جاتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات میں فریض رسالت کو ادا کیا ہے. سب سے زیادہ مشکل حالات سے دوچار ہوئے. تو گویا اس کے اندر ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تسلی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے جو صحابہ کرام تھے ان کی بھی تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لانے والے جو بنی اسرائیل تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کٹھن اور مشکل حالات میں ان کی مدد کی ہے. تو ان آیتوں میں یہ بیان ہوا ہے. سب سے پہلے اس سورت کی ابتدا جو کی ہے طاسین میم، جو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کہ جن کا معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کے اوپر موسیٰ اور فرعون کے قصے اور ان کی خبر بیان کرتے ہیں. اور یہ جو خبر، یہ جو قصے بیان کرنے کا مقصد کن کے لیے ہے؟ لقوم یؤمنون، تاکہ اہل ایمان ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں اور ان قصوں سے جو فوائد ملتے ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائے. یہ قصے ویسے بیان کرنے کا
نہیں ہے، اس کا مقصد صرف قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ان کے اندر فوائد پائے جاتے ہیں، لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کو پڑھ کر ان پر عمل کریں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی، اس کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ کہتے تھے انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اور فرعون مصر، اس وقت کے جو مصر کے بادشاہ ہوتے تھے، سب کا لقب جو ہے وہ فرعون رکھتے تھے، لیکن یہاں فرعون سے مراد وہ جس کا نام رعمسیس تھا، یہ مراد ہے۔ اور اس نے وجعل اہلہا شیعا، گویا کہ انہوں نے ایک طبقاتی نظام بنایا ہوا تھا، جو امور حکومت ہیں اس میں وہ اپنے جو لوگ ہوتے تھے اس میں جو ہے وہ یعنی شامل کیے ہوئے تھے، اور جو یعنی کام لینا ہو تو وہ دوسروں سے کام لیتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے طبقاتی نظام بنایا ہوا تھا، اور خاص کر ان میں سے ایک گروہ کو بہت زیادہ کمزور کیا ہوا تھا، یعنی اس سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا ہوا تھا، حالانکہ بنی اسرائیل ایک وقت میں وہ خود ہی حکمران تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو 400 سال پہلے یہ لوگ خود حکمران تھے، لیکن ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے بعد کے لوگوں کے وہ جو ہے محکوم بن گئے۔ تو ان لوگوں پر فرعون نے حد سے زیادہ ظلم کیا ہوا تھا، یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے۔ اور اس کے بارے میں بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے نجومیوں کو بلایا، تو نجومیوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ بنی اسرائیل سے ایک شخص اٹھے گا اور اس کے ہاتھوں آپ کی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ ہوگا، تباہ ہوگا۔ تو فرعون نے کیا کیا کہ فرعون نے یہ حکم دیا بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بیٹا یا لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کرنا ہے، بچی ہو لڑکی ہو اس کو زندہ چھوڑنا ہے۔ تو اس طرح فرعون نے جو ہے حکم جاری کیا، اس طرح وہ بیٹوں کو جو ہے قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا انہ کان من المفسدین، یہ حد سے زیادہ فساد کرنے والا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن پر یہ فرعون ظلم کرتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، ان کے اوپر احسان کرنا چاہتے تھے، اور زمین کے اندر ان کو ہی پیش ہوا، اور انہی کو جو ہے زمین کے وارث بنانا چاہتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو۔ فرمایا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، تاکہ فرعون، حامان اور ان کے جو حوالی ہیں، لاؤ لشکر ہیں، ان کو جس چیز سے ان کو خدشہ تھا وہی چیز ان کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر اور فرعون کے جو حوالی ہیں ان پر غلبہ عطا فرمایا، اگلی آیتوں میں جو ہے اس کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔